میں ہوں محمد صغیر اور آپ دیکھ رہے ہیں تجارت نیوز۔ آج میں موجود ہوں معروف تاجر رہنما شرجیل گوپلانی کے ساتھ۔ شرجیل گوپلانی صاحب کو تمام ہی لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح جو ہے تاجروں کو درپیش مسائل کو نہ صرف اجاگر کیا بلکہ ان کے حل کے لیے بھی حکومت کے جتنے بھی ایوان تھے ان تک رسائی بھی کی، اور اب ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی جدوجہد کا کیا نتیجہ نکلا اور اس وقت کراچی کی جو صورتحال ہے مجموعی طور پر معاشی و کاروباری لحاظ سے اسے یہ کیسے دیکھتے ہیں۔ جی شرجیل صاحب، بہت بہت شکریہ شکیر صاحب۔ الحمدللہ پچھلے دنوں جو ہم نے ہڑتال کی تھی اس کا معاملہ تقریباً حل ہونے کی طرف ہے، اور اب سے چند گھنٹوں میں انشاءاللہ جو کنٹینر پورٹ پہ پھنسے ہوئے تھے ہمیں امید ہے کہ اب سے چند گھنٹوں میں وہ ریلیز ہو جائیں گے۔ دیکھیں، ہم نے بہر دفعہ حکومت کو بتایا ہے کہ جو بھی قانون آپ بناتے ہیں تجارت سے درپیش جو بھی چیزیں ہوتی ہیں کم از کم ہمیں لوپ میں لیں یا ہمیں کوئی لیٹر بھیج دیں تو اس کی جو قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں جو بعد میں مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ نہ ہوں۔ اسی لیے ہم نے اپنی کوشش کی تھی کہ ہم کسی طریقے سے اسمبلی تک پہنچ پائیں اور اپنے مسائل خود جا کے اسمبلی میں پیش کر کے اپنے مسائل کے حل خود کریں، لیکن خیر انفارچونیٹلی نہ وقت نے ساتھ دیا، نہ حالات نے، نہ عوام نے، تو ہم اسمبلیوں تک نہیں پہنچ سکے۔ لیکن پھر بھی اب جو مسائل ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حل ہوتے جائیں۔ اب جو اس وقت جو سب سے ہاٹ ایشو چل رہا ہے وہ تاجر دوست اسکیم جو ہے FBR کی، اس میں آج ہماری نالج میں آئی ہے کہ آج دفتر جو ہے RTO 1 میں وہ تاجر نمائندوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور اگلے پیر والے دن پہلی میٹنگ وہاں ہوگی اس کے اندر آپ کے FBR میں 27 مئی کو پہلی میٹنگ ہوگی جو کہ تاجر رہنما خود وہاں بیٹھ کے اپنے مسائل اور معاملات کو لے کے چلیں گے۔ اس کے علاوہ معاشی طور پہ اس وقت جو پاکستان کا حال ہے وہ اس وقت بہت برا حال ہے، لیکن اس وقت مندہ ہے تقریباً مارکیٹوں میں، اور جس طریقے سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، بجلی کے جو بل ہیں اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اب حکومت کا بجٹ بھی آنے والا ہے، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حکومت کہاں جاتی ہے۔ 1000 ارب روپے کا ٹیکسز اور مسجد لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ آپ 800 ارب روپے سے شروع ہوئے تھے، 20 سال میں آپ 9800 پہ پہنچ گئے، لیکن یہ 9000 ارب روپے حکومت کو ایکسٹرا ملنے کے بعد بھی عوام کی زندگی میں تو کوئی بہتری نہیں آئی۔ یہ 1000 ارب بھی اور لے لیں گے یہ اور عوام کا خون نچوڑ لیں گے، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ یہ عوام کی بہتری کے لیے کچھ کریں گے۔ تو عوام کو اپنی بہتری کے لیے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ جس طریقے سے کشمیر کی عوام نے اپنے حق کے لیے جس طریقے سے باہر آئے اور ظلم و جبر برداشت کیا، اور آج دیکھیں کہ وہاں پہ 3 روپے یونٹ بجلی کے ہو گئے ہیں، اور میکسیمم شاید 8 یا 10 روپے یونٹ تک کی بجلی ہے وہاں۔ اس طریقے سے 20 کلو آٹے کا تھیلا جو ہے وہاں پہ 1000 روپے کا ہو گیا، 50 روپے کلو کا۔ تو ہم تو کشمیر کے عوام کو مبارکباد پیش کریں گے، اور ہم اپنی حکومت سے یہ پوچھیں گے، ہم وہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ یہ ملک بنا تھا، تو اب یہ کون سا نظریہ ہے جس کی ہم بات کریں گے روڈ پہ آ کے کہ 2 قومی نظریہ رہ گیا ہے، یا جو بیچارہ اپنی حق کی آواز اٹھائے صرف اسی کا معاملہ حل ہوگا، اور عام عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پستی رہے گی۔ یہ اب عوام کا حکومت سے سوال ہے، کیونکہ اس وقت جو مہنگائی ہے اور جو کاروباری حالات ہیں وہ اس وقت سمجھیں کہ عام آدمی کی برداشت سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ کہ جس طریقے کے معاملات ہیں، لوگ ڈیفالٹر ہوتے جا رہے ہیں، اور کاروبار بالکل بھی نہیں ہے، اخراجات نہیں نکل رہے، مارکیٹ میں بالکل کسی قسم کا لین دین ہو نہیں رہا، جو ادھار دیے تھے لوگوں سے وہ ریکوریاں نہیں ہو رہی۔ اس وقت معاملات بہت زیادہ خراب ہیں۔ گوپلانی صاحب، آپ نے کہا کہ ہزاروں ارب روپے حکومت ٹیکس کی مد میں لیتی ہے، دوسری جانب دیکھا جائے تو ہم IMF کے بھی اربوں ڈالرز کے قرض دار ہیں، تو یہ اتنا پیسہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہا ہے اور کن لوگوں پہ خرچ ہو رہا ہے؟ یہ تو واضح ہے نا، دیکھیں دبئی میں جن کی جائیدادیں نکلی ہیں، کوئی سرے محل خرید رہا ہے، کوئی اور جگہ سے جائیدادیں، کوئی جزیرہ خرید رہا ہے، تو یہ ہمارے عوام کے پیسے یا پھر IMF کا جو قرضہ لیا یہ لوگ باہر لے گئے واپس۔ تو یہ تو نظر آ رہا ہے نا، اس میں تو کوئی چیز دو رائے ہے نہیں۔ دیکھیں عوام پہ تو پیسہ نہیں لگا، عوام کی آپ کی ہماری حالت تو آج تک نہیں بدل سکی۔ ہم اور آپ تو جو ہے دن بدن جو ہے وہ قسم پرسی کی حالت میں ہی جا رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کا کبھی ایجوکیشن پورا کرتے ہیں تو بجلی کا بل نہیں دے پاتے، بجلی کا بل دیتے ہیں تو کوئی اور قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ تو یہ تو عام عوام کی سامنے ہے، اور میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 2003 میں
آپ کا 1200-1300 میکسیمم 1800 ارب روپے آپ کا ٹیکس تھا 2003 میں. آج 2024 میں آپ جو ہے 9800 ارب پہ 8000 ارب روپے حکومت دے گئی, اور اس میں ہماری خود زندگی میں تو فرق نہیں آیا. ان کے ڈالے بڑھ گئے, ان کے مقام گھر بھر گئے, ان کے کوئی شاید ہر شہر میں گھر ہونے کے ساتھ ساتھ ہر ملک میں ان کے گھر ہو گئے. تو یہ جو اشرافیہ ہم پہ جو رولنگ کر رہی ہے, جو ہم پہ حکومت کر رہے ہیں, تو ان کی جائیداد میں, ان کے پیسوں میں, ان کی ہر چیز میں فائدہ اور سب کچھ ہوا ہے. ہم تو تباہ و برباد ہو گئے, ہمیں تو انہوں نے نچوڑ کے رکھ دیا ہے. اب ہمارے پاس تو بد دعا دینے کے علاوہ کوئی چیز اور راستہ ہے نہیں. تو میرے خیال میں تو عوام کی بد دعائیں ہی لے رہے ہیں وہ لوگ, اور ان کو اس سے فرق بھی نہیں پڑتا. شاید ان کے دلوں میں مور بھی لگ گئی ہوگی جبھی وہ اس طرح کا پیسہ لے کے آج جی رہے ہیں. شرجیل صاحب, آپ نے کہا کہ کراچی کو بھی ایک انقلاب کی ضرورت ہے, لیکن اس قدر پسنے کے باوجود کراچی کے عوام اس طرف آنے کے لیے آمادہ کیوں نہیں ہے؟ کیا وجوہات ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, کراچی کے عوام بڑے شریف النفس عوام ہیں. کراچی میں جس طریقے سے ظلم و جبر کیا جاتا رہا سالوں تک, وہ آپ کے سامنے بھی ہمیں بھی پتہ ہے. کتنے بیچارے سینکڑوں نوجوان ہمارے غائب ہوئے, لاپتہ ہوئے, آج تک نہیں پتہ. تو اس لیے جو ہے کراچی میں شاید یہ لہر نہ اٹھ پائے. اب بینگ کا قوم اگر برادری دیکھا جائے تو پنجاب والے بہت اسٹرانگ ہیں, کے پی والے بہت اسٹرانگ ہیں, کشمیر والے بہت اسٹرانگ ہیں. تو یہ کامیاب ہو گئے. ہم اب تک ناکام اس لیے ہیں کہ ہم بینگ قوم جو ایک نہیں ہے, مختلف زبانیں بولنے والے, مختلف کلچر کے لوگ کراچی میں رہتے ہیں. تو وہ اس طرح ان کا ذہن بھی نہیں جاتا کہ وہ ریزسٹ کریں حکومت کے سامنے. وہ ہمیشہ امن پسند رہے ہیں, قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرتے رہے. اس لیے آج تک تمام ظلم و جبر جو ہے وہ کراچی کی عوام اور کراچی کا تاجر ہی سہ رہا ہے. آپ دیکھیں نا, کراچی جو ہے وہ 70% آپ کا جو ہے ٹیکس میں دیتا ہے. تو اس سے زیادہ پرامن اور امن پسند شہری کون ہو سکتا ہے؟ کراچی آپ دیکھیں کہ ہزاروں آدمیوں کو روڈ پہ, فٹ پاتھ پہ کھانا کھلاتا ہے. اس سے زیادہ لوگوں کا درد رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کراچی میں آپ دیکھیں تو فٹ پاتھیں جو اپنے گھر کے باہر کی فٹ پاتھوں میں لوگوں نے قبضہ کر کے تنظیمی جھنڈے لگا کے ان کے گھروں کے باہر لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے. تو اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کراچی کا پیدا یہ بنوا کہ کراچی زیادہ بزدل کون ہو سکتا ہے؟ تو ہم بزدل بھی ہیں, ہم امن پسند بھی ہیں, ہم جو ہے قانون کے دائرے میں رہنے والے لوگ بھی ہیں. یہ کہ ہمارے آگے پیچھے کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے, ہمارے آگے پیچھے کوئی اتنے طاقتور لوگ نہیں ہیں جو ہمیں ظلم سے بچا سکیں. تو اس لیے مجبوراً ہم ہر ظلم کو سہ جاتے ہیں. اس کے بعد علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. اچھا شرجیل صاحب, گزشتہ دنوں آپ کا پلانٹ پروٹیکشن اور کوارنٹائن کے ساتھ ایک مسئلہ چل رہا تھا, اور آپ کے بقول سینکڑوں کنٹینر پورٹ پہ پھنسے ہوئے تھے. ذرا تجارت نیوز کی عوام کو اس مسئلے کے بارے میں تھوڑا آگاہ کیجیے گا. دیکھیں, ایک قانون پاس کیا ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن نے کہ لکڑی کوئی بھی امپورٹ ہوگی منسٹر آف ایگریکلچر سے ایک پرمٹ لیں گے. پرمٹ کی فیس ہے 5000 روپے. پھر اس پہ انہوں نے کلوز لگا دی کہ یہ فائٹو ہونا چاہیے, اس طرح کی لکڑی ہونی چاہیے, اس طرح کے یہ معاملات ہونا چاہیے, کنٹینر میں کیڑا نہیں ہونا چاہیے, جالا نہیں لگا ہونا چاہیے. اچھا, یہاں پہ روڈ کے اوپر آپ دیکھیں گے کس طرح کچرا بھرا ہے. روڈوں پہ سیوریج کا پانی ابل رہا ہوتا ہے. آپ کے سبزیاں جو ہے گندے پانی میں آپ کو ملتی ہیں. پتہ نہیں کیا کیا قسم کے کیمیکلز استعمال ہو کے آپ کو گھی تیل کھلایا جاتا ہے. اچھا, یہ تمام چیزوں کو دیکھنے کی جگہ ان کو یہ لگا کہ بھائی لکڑی جو امپورٹ ہوتی ہے نا اس پہ لاکھوں روپے ملتے ہیں. تو لاکھوں روپے رشوت کی مد میں لینے کے لیے انہوں نے یہ ایک جو ہے سسٹم بنا لیا. اب وہ دوسرے چیزوں پہ تو یہ چیزیں چل رہی تھیں, لیکن ہم آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ریزسٹ کرنے والے لوگ ہیں. جنگل کے کاروبار سے ہمارا واسطہ ہے, نیچر سے قریب ہم لوگ ہیں. ہمارے یہ برداشت نہیں ہوئی, ہم نے اس کو آواز اٹھائی کہ بھائی یہ ہم تو رشوتیں نہیں دیں گے. سیدھی سی بات ہے. اور سب سے بڑی بات, آپ کے پاس 2.25% جنگلات ہیں. اب آپ لکڑی امپورٹ پہ اتنے ہرڈل ڈال رہے ہیں, آپ وہ بھی بند ہو جائے تو پھر آپ کے جو ہے لوکل جنگلات کٹیں گے, سیلاب آتے رہیں گے. ہاں, یہ فائدہ ہے حکومت کا پاکستان کو کہ سیلاب آتے ہیں تو بھیک ملتی ہے, تو شاید بھیک پہ ہی زندہ رہنا چاہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے ہمارے ملک کو جو ہے وہ ایزی ڈوئنگ بزنس پالیسی چاہیے. وہ آپ کے حکمران کسی حالت میں آپ کو نہیں دے رہے, کیونکہ آپ کے حکمرانوں کو تو ہر جگہ سے پیسہ چاہیے. ایک SHO لگتا ہے, اس کو بھی لاکھوں روپے دینے پڑتے ہیں. اب آپ کے ڈپارٹمنٹ پروٹیکشن میں جو ڈائریکٹر لگتا ہوگا, لازمی بات ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں پیسے دے کے لگتے ہوں گے. تو یہ کرپشن کا ایک بازار گرم ہے, اور ہمارا یہ ہے کہ کنٹینر اب امید ہے کہ نکل جائیں گے.
اور انشاءاللہ جب یہ نکل جاتے ہیں پھر ہم قانونی پیچیدگیاں دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہیں. ابھی یہ معاملہ ہمارا چل رہا ہے اور یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. یہ معاملہ چلتا رہے گا. ہم کوشش کریں گے اپنے ملک کا ماحول کو بچانے کی, جنگلات کو بچانے کی, اپنے کاروبار کو بچانے کی. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں عزت کے ساتھ کاروبار کر سکیں, جو کہ اس ملک میں اب عزت سے کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے. کیونکہ جس طریقے کے لوگ اب ہم پہ برسر اقتدار ہیں تو اللہ کی پناہ ہے. وہ تو اللہ معاف کرے, فرعون اور شاید نمرود کو تو ہم نے نہیں دیکھا, لیکن جو ہم نے پڑھا ہے یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں. فرعون اور نمرود نے تو جو ظلم کیا ہی تھا, لیکن یہ تو ظلم کی کوئی حد انہوں نے نہیں چھوڑی کہ آپ کا حق حلال کا کاروبار بھی آپ نہیں کر سکتے. ہمیں دیکھیں, ہم گورنمنٹ سے کیا مانگتے ہیں؟ ہم تو گورنمنٹ سے کچھ بھی نہیں مانگتے. ہم تو اپنا کاروبار کرتے ہیں. ہم آپ کو ٹیکسز دیتے ہیں, 18% سیل ٹیکس, پھر ایڈیشنل 3% سیل ٹیکس, پھر آپ کو 6% انکم ٹیکس, اس کے علاوہ کسٹم ڈیوٹی, اس کے علاوہ آپ پراپرٹی ٹیکس, اس کے علاوہ آپ دیکھیں فردر ٹیکس, ویلیو ایڈڈ ٹیکس, فلانا ٹیکس, ڈمانا ٹیکس, پھر بچوں کی اسکول کی فیسیں, پھر بچوں کی اسکول کی فیسوں کے ساتھ آپ ایک چیز اور دیکھیں کہ اسکولوں میں بلیک میلنگ, پھر اس کو چھوڑیں آپ اسپتال جائیں تو اسپتالوں میں بلیک میلنگ. تو اس شہر میں, اس ملک میں رہنا تو گناہ ہے, مشکل ہے, لیکن پھر بھی ہم جی رہے ہیں, رہ رہے ہیں. لیکن اب آگے کا بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ اب ہمیں آگے کرنا کیا ہے. اس ملک میں کوشش تو ہم کر رہے ہیں رہنے کی اور جینے کی, لیکن لگ رہا ہے یہ ہے کہ یہاں کی زمین ہمارے لیے اب تنگ ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ ہمارے بچے اب اس ملک میں رہنے کو تیار نہیں ہیں. اب وہ یہ بول رہے ہیں کہ اب بہت ہو گیا ہے, کیونکہ ہم کتنا برداشت کریں گے. کیونکہ آپ دیکھیں ایک بندہ جا رہا ہے, اس کے پیچھے 4 ڈالے جا رہے ہیں جس میں لوگ کلاشن کوفے لے کے بیٹھے ہیں. کون سا ملک ہے, کیسا ماحول ہے, کس دنیا میں یہ رہتے ہیں پتہ نہیں. جنگل میں بھی شاید جانور بھی ایسے نہیں رہتے جس طرح ہم یہاں پہ شہروں میں رہتے ہیں. تو دیکھیں اللہ بہتر کرے گا, لیکن اس وقت ہم بہت مایوس ہیں. اس وقت آپ کو ہمارے کو کہیں ایسی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی کہ اس ملک میں جینا آسان ہو جائے گا. یہاں تو ہوا لینا بھی, سانس لینا بھی بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. شرجیل صاحب, یہ کوارنٹائن اور پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے آپ کے کتنے کنٹینرز رکے ہوئے ہیں؟ اس سے آپ کو کیا نقصان ہو رہا ہے اور اس سے قومی خزانے کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں ہماری ٹریڈ کے تو 5 IPs ہیں یا 6 IPs ہیں, امپورٹ پرمٹس ہیں, جن کے ٹائم جو ہے وہ بیڈ ہو گیا ہے. لیکن ہماری اطلاع کے مطابق دوسری بھی اور بھی چیزیں ہیں, جیسے دالیں آتی ہیں, جس طریقے سے اور اجناس ہیں, ان کے بھی تقریباً 200 کے قریب کنٹینر رکے ہوئے ہیں. کاٹنس کے رکے ہوئے, کاٹن رو میٹیریل کے. تو ایک کنٹینر پہ سمجھیں کہ ایک دن کا کم از کم $125 جو ہے وہ ڈیٹینشن کی مد میں لیا جاتا ہے. اور ہمارے تقریباً ایک کنٹینر جو ہے اس کو 2 ماہ ہو گئے. 2 ماہ ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 8,000 10,000 کا جو کنٹینر مال ہم نے امپورٹ کیا ہے, اس کا $18,000 سے $20,000 صرف اور صرف ڈیٹینشن. یہ $20,000 اگر 100 کنٹینر ہوں تو آپ حساب کر لیں کہ کتنے ہو گئے. $2 ملین ہو گئے. $2 ملین آپ کے جو ہے وہ آپ کا ڈرین ہو کے باہر چلا گیا. یہ سارے کے سارے جو شپنگ کمپنی جو پیسہ لیتی ہے وہ پاکستان میں نہیں رکتا, کیونکہ شپنگ کمپنی ساری فورن شپنگ کمپنیز ہیں. یہ سارا پیسہ فورن ایکسچینج میں ضائع ہو رہا ہے. پھر وہ لکڑی کی قیمت بڑھ گئی. اب وہ جن کو بیچاروں کو یہ مال منگایا تھا جو $100 کی جو کاسٹ کر رہا تھا اور 105 میں بکنا تھا, وہ 250 کاسٹ کر گیا. وہ تو ان کا بیچارہ آدھے زیادہ پیسہ تو ان کا ڈوب گیا. تو بہت زیادہ نقصان ہے. اور آپ یقین کریں پچھلے 1.5 سال سے جو اس طریقے کے ہم کاروباری نقصانات کر رہے ہیں, اب ہماری کمر ٹوٹ چکی ہے. اب ہمارے کا برداشت سے باہر ہو رہا ہے. اب ہمارے لیے یہاں پہ کاروبار کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. اچھا شرجیل صاحب, ایک اور بہت اچھا کام آپ نے گزشتہ دنوں یہ کیا کہ چھالیا کے امپورٹرز جو پریشان تھے ان کے مسائل کو بھی کم کرنے میں آپ نے بہت مدد کی. اور اطلاعات کے مطابق 2 لیگل امپورٹڈ کنٹینر کراچی پہنچے بھی تھے آپ کی موجودگی میں. اس حوالے سے ذرا ناظرین کو بتائیں کہ اس پہ آپ نے حکومت سے کیا بات کی ہے, اور کیا یہ جو چھالیا کے تاجر ہیں یہ لیگل امپورٹ کرنے میں اب ان کو آسانی ہوگی یا پولیس پہلے کی طرح ان کو تنگ کرتی رہے گی؟ دیکھیے اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ جس کا جو کام نہیں ہے وہ کرتا ہے. پولیس کا کام چوروں کو, ڈاکوؤں کو پکڑنا ہے, اور پولیس تاجروں کو تنگ کرتی ہے. اسمگلروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے پولیس. اتنی کرپٹ پولیس میں نے دنیا میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی جو ہماری کرپٹ پولیس پاکستان کی ہے. امپورٹ پرمٹ جو ہے اس کے اوپر چھالیا بینڈ بھی کوارنٹائن ڈپارٹمنٹ نے لگائی تھی. پوری دنیا میں چھالیا چل رہی ہے, دنیا میں بک رہی ہے, لیکن پاکستان میں انہوں نے بینڈ لگا دیا. بڑی مشکل سے مذاکرات کے بعد امپورٹ پرمٹ ایشو ہوا اور یہ چھالیا منگائی گئی. ایک چھالیا پہ تقریباً 95 لاکھ روپے, 90 سے 95 لاکھ روپے حکومت کو ٹیکس ملتا ہے. ایک کنٹینر پہ 90 سے 95 لاکھ روپے حکومت ٹیکس مل رہا ہے. اور یہ ساری چھالیا جو ضرورت تھی انہوں نے بینڈ لگائی ہوئی تھی, وہ آ رہی تھی آپ کے اسمگلنگ سے, جس میں ہمارے بڑے بڑے اشرافیہ اور بڑی مخلوقیں انوالو تھیں اور بہت بھی لوگ انوالو تھے. اب یہ تھانوں کو بھی اس میں پیسے ملتے تھے. تو ہم
शुक्र गुज़ार हैं आरिफ अजीज़ साहब के SSP साहब से कि उन्होंने हमारी बात सुनी और GDs जो इंपोर्ट की GDs आई हैं उनके तहत मार्केटों में माल आ गया। लेकिन अभी मकामी थानों को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। अभी मैं इंशाल्लाह एक आध दिन में एडिशनल IG से मिलूँगा और मैं कंप्लेन करूँगा मुकामी थाने की, क्योंकि SSP साहब तो बहुत कोऑपरेटिव है। मैं SSP साहब से भी अभी मुलाकात करूँगा और उनको बताऊँगा कि भाई ये थोड़ा सा मसला आ रहा है, क्योंकि SSP साहब ने मुझे खुद फ़ोन करके पूछा था कि कोई मसला, मैंने उस वक्त तक तो मसला मेरे सामने नहीं आया था। अभी मसला सामने आया है कि थानों को थोड़े पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उनको लाखों रुपए मिलते थे स्मगलिंग की चालियाँ के, अभी ऑफिशियल आ गई है तो उसमें तो इनको कुछ मिलना नहीं है। तो बस जुल्म की इंतहा है कि हक हलाल का कारोबार इस मुल्क में करना मुश्किल होता जा रहा है, इतना मुश्किल होता जा रहा है कि हमारी सोच से बाहर है। क्योंकि आपने सबको जो है ना आज़ाद कर दिया कि चीर फाड़ के खा जाओ, अगला आपके सामने है इसको चीर फाड़ के आप खा जाओ, इनको कारोबार नहीं करने दो। यहाँ पे जो 2 नंबरी करे वही जिए, या जो 2 नंबर हो, जो 20 नंबर हो, जो 420 ही करे वो इस मुल्क में जी के सर्वाइव कर सकता है। हक हलाल का कारोबार करने वाले के लिए सर्वाइवनेस बहुत मुश्किल है। शर्जील साहब, आखिर में अवाम और हुकूमत के लिए आपके क्या पैगामात और जज्बात हैं? हुकूमत के लिए ये पैगाम है कि खुदारा लोगों को इज़्ज़त से रोज़गार करने दें और बेहतरीन रोज़ी के मौके पैदा करें। इसमें अल्लाह ताला आपको भी बरकत देगा और हमें भी बरकत देगा। जो रिश्वत के पैसे आपने लेने हैं, अगर आपके नसीब के तो अल्लाह ताला ने हक हलाल से भी देने हैं, तो हम किसी न किसी तरीके से हक हलाल की तरफ क्यों न जाए। एक तो ये, और आवाम के लिए पैगाम ये कि अपनी कोशिश करते रहें, कोशिश करें कि अल्लाह से हम रुजू करें। इस वक्त हम जिस दलदल में फंस गए हैं ना, तो हमें सिर्फ रब कायनात की ज़ात ही निकाल सकती है। बाकी जो लोग हम पे मुसल्लत हो गए, पता नहीं हमारे अमाल की सतह है या हमारी कोताही है या हमारे से कोई मामला तो, लेकिन हम तो खैर अमाल की सज़ा भी उठाने के काबिल नहीं है। अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। तो मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश ये करूँगा कि खुदारा रात को तहज्जुद में अल्लाह से रुजू करें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। तिजारत न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स कीजिए। बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिए। साथ ही Facebook पर फॉलो करें ताकि आप तक पहुंच सके हमारी तमाम मुनफरिद खबरें जो आप देखना चाहते हैं।